آپ جب مجھے ذبح کریں گے، مجھے قربان کریں گے، تو میں کوئی چلاؤں گا نہیں، چیخوں گا نہیں، شکو شکایت نہیں کروں گا، بلکہ میں صبر کروں گا اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ ہمت مت ہاریے، آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں مطیع ہو گئے، باپ جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا، تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پر گرا دیا، جیسے جانور کو گرا دیا جاتا۔ اس کے بعد چھری چلانے لگے۔ اللہ کی طرف سے ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے جنت سے فرشتوں کے ذریعے سے مینڈا لایا گیا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے دیا اس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان سے عشرہ ذی الحجہ رخصت ہوا چاہتا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے اور آج جو ہے یوم عرفہ بھی ہے، اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، 9 ذی الحجہ۔ ان دنوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہوئی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قسم کھا رہے ہیں فجر کی، صبح کے وقت کی، اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور شفع یعنی جفت کی، اور وتر طاق کی۔ اب یہاں پر مفسرین کرام کی بہت زیادہ اختلافات ہیں، بہت زیادہ رائے ہے، کوئی کچھ بولتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں، لیکن ساری رائیوں کو جمع کر کے میں جو ہے ایک مختصر جو ہے اس کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فجر کی قسم، فجر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ولیال عشر سے مراد ذو الحجہ کی یہ جو 10 دن ہیں یہ مراد ہے۔ والشفع سے مراد جو ہے یہ یوم النحر، شفع کے مطلب جفت ہوتا ہے، جو جوڑ 2 2 4 6 6 12 اس طرح کر کے، تو شفعی سے مراد جفت ہے، اس کی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہے ہیں۔ شفع سے مراد کیا ہے؟ یوم النحر اور ایام تشریق، یعنی عید کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ تک 4 دن، تو 4 2 2 کر کے 4 ہوتا ہے جفت، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ والوتر، طاق کی قسم کھا رہے ہیں، طاق عدد کی، اور طاق سے مراد کیا ہے؟ وتر سے مراد کیا ہے؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ جو ایک ہی دن ہوتا ہے اور 9 تاریخ ہوتا ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس 2-3 آیت میں ذو الحجہ کی سارے فضائل، سارے اعمال کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہا ہے۔ اور ایک جگہ جو ہے اس ذو الحجہ کے تعلق سے، اس ذو الحجہ کے روزے کے تعلق سے جو ہے حدیثوں میں بہت زیادہ اس کی فضیلت آئی ہوئی ہے، خاص کر کے جو آج کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے تعلق سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزے کی فضیلت بتائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، یعنی یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے گزشتہ 1 سال اور آنے والا 1 سال، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 2 سال کا گناہ معاف کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ عرفہ کے ایک دن کے روزے کے تعلق سے میں اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں گزشتہ 1 سال اور آنے والا 1 سال 2 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے یہ ایک روزہ۔ لیکن یہاں پر جو ہے محدثین کرام نے کہا ہے کہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ بولنا، سود کھانا، زنا کاری، ماں باپ کی جو ہے نافرمانی کرنا، ماں باپ کو تکلیف دینا، اسی طرح سے نمازیں چھوڑنا، یہ سارے جو کبائر گناہ ہیں، بدعت، شرک و بدعت، خرافات، یہ سب کبائر گناہ میں آتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان کے لیے سچے دل سے توبہ کرنا پڑے گا، تبھی اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بغیر توبہ کے صرف ایک روزے سے اللہ تعالیٰ 2 سال کا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم میں سے جو روزہ رکھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس روزے کی قبولیت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جن لوگوں نے نہیں رکھا اس کو افسوس کرنا چاہیے میں نے کیوں نہیں رکھا۔ تو وہ جو ہے توبہ استغفار کرے اور نیکسٹ ایئر آئندہ سال رکھنے کے لیے ابھی سے پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ سال انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو یہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھوں گا۔ اسی دن کے فضیلت کے تعلق سے بخاری کی ایک روایت میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا، فرمایا، یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونہا لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا قال ایو آیۃ قال تو امیر المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، اگر وہ آیت ہمارے یہودی مذہب پر اگر وہ آیت نازل ہوتی، وہ آیت اترتی تو ہم اس دن کو جو ہے عید کے طور پر مناتے، ہم اتنا خوش ہوتے کہ اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے۔ تو اس یہودی نے کہا، معلوم ہے آپ کو وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں، مجھے معلوم ہے وہ آیت کون سی ہے، کہاں پر نازل ہوئی ہے، کون سے دل نازل ہوئی ہے، ساری چیزیں مجھے معلوم ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو کامل کر دیا اور میری نعمتوں کو تمہارے اوپر مکمل کر دیا، اور دین اسلام کو بطور دین میں اس پر راضی ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک ایسی سرٹیفکیٹ جو ہے، ایسی شہادت اللہ کی طرف سے کسی بھی مذہب کو نہیں ملا۔ یعنی دین اسلام سے اللہ راضی ہو گیا، دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اب دین اسلام میں کسی طرح کا کوئی جو ہے کمی بیشی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر حضرت عمر نے فرمایا، یہ آیت جو ہے آج ہی کے دن نازل ہوئی، یہ آیت جو ہے عرفہ کے دن نازل ہوئی، اور جو ہے وہ دن جمعہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا۔ تو اس طرح سے حضرت عمر جو اس آیت کے تعلق سے بیان کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ دن جو آج کے دن جو ہے 9 ذی الحجہ کو اسلام مکمل ہوا اور اللہ تعالیٰ اسلام کو بطور دین جو ہے قائم کیا اور اس سے راضی ہو گیا۔ اور ایک جگہ اس جو ہے 9 ذی الحجہ اور عرفہ کی فضیلت کے تعلق سے مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس دن یعنی عرفات کے دن جو ہے 9 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جو ہے جہنم سے رہا کرتا ہے۔ سالوں میں جتنے دن ہیں سارے دنوں میں سب سے زیادہ آج کے دن 9 ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے رہا کرتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں سے قریب ہوتا ہے، یعنی عرفات کا میدان میں جو حاجی لوگ شریک ہوتے ہیں، وقوف کرتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ قریب ہوتے ہیں اور فرشتوں کے ساتھ مل کر فخر کرتے ہیں۔ حاجیوں کو دیکھ کر، حاجیوں کی تعدادوں کو دیکھ کر، حاجیوں کے جو ہے توبہ استغفار، حاجیوں کے تکبیر و تحلیل، رونا گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر
یہ منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کے ساتھ مل کر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما اراد ہؤلاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، یہ لوگ جو ہے حاجی لوگ کیا چاہتے ہیں بتاؤ مجھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ حاجی لوگ جو ہے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے، کتنی مصیبتیں برداشت کرتے، کتنی گرمیوں کو جھیلتے ہوئے ہزاروں کلومیٹر دور سے جو ہے حج کے لیے ہے مکے میں جمع ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے گرمی سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تکلیفوں سے جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ جوک در جوک مکے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کی ایک بات ہے، ہمارے فادر ان لا جو ہے حج سے 20 دن پہلے ان کا جو ایکسیڈنٹ ہو کے پیر جو ہے فریکچر ہو گیا، 15 دن جو بیڈ پر پڑے رہے، اب حج پہ جانے کے لیے 5 دن باقی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس سال جو ہے کینسل کر دیجیے، مت جائیے، نیکسٹ ایئر جائیے گا۔ کہا کہ میں بہت محنت سے پیسہ جمع کیا ہوں، میں بہت دنوں سے آرزو کیا کر کے رکھا ہوں کہ میں ضرور جو ہے حج کے لیے جاؤں گا، مجھے کتنی بھی تکلیف ہو لیکن میں حج کے لیے ضرور نکلوں گا۔ تو حاجی لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اپنی زندگی کے گناہوں کو دھونے کے لیے، اپنی زندگی کو پاک و صاف کرنے کے لیے۔ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ حاجیوں کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ایک جگہ کہا کہ حاجی لوگ جس کا حج جو قبول ہوتا ہے، جس کا حج مبرور ہوتا ہے، وہ اس طرح سے پاک صاف ہوتا ہے جس طرح سے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جنم لے کر بچہ کتنا معصوم ہوتا ہے، کتنا پاک ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہی سے جو اس کی حالت ہو جاتی ہے ایک حاجی کی۔ تو جو ہے حاجی لوگ جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اپنی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے اس میدان میں جمع ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فخر سے اور ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حاجیوں کا کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی طرح سے جو ہے آج کے دن، یوم عرفہ کا دن، 9 ذی الحجہ کے دن، شیطان جو ہے، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ ما روی الشیطان یوما ہوا فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیض منہ یوم عرفہ، کہ آج کے دن شیطان جو ہے بہت زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس کرتا ہے، اپنا سر پیٹتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، اور جو ہے وہ میدان سے بھاگتا، عرفات کے میدان سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان جو ہے ایک آدمی کے پیچھے پوری زندگی پڑا رہتا ہے، اس کو جہنمی بنانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کو جو ہے جہنم کے راستے، ضلالت کے راستے میں ڈالنے کے لیے شیطان جو ہے پوری زندگی محنت کرتا ہے، 24 گھنٹہ محنت کرتا ہے۔ اور ایک آدمی جب 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، 50 60 سال کی عمر میں، 80 سال کی عمر میں جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو 80 سال کے گناہ پورے کے پورے دھل جاتے ہیں، اور شیطان بہت مایوس ہو جاتا ہے کہ میری زندگی، پوری زندگی کی محنت بیکار ہو گئی، میں نے تو اس کو گمراہ کیا تھا، میں نے تو اس کو جہنمی بنایا تھا، لیکن اس عرفات کے دعا کی وجہ سے اور اس عرفات میں اس کے رونے اور گڑ گڑانے کی وجہ سے اور اس حج کی وجہ سے یہ بندہ جو ہے اتنے سال گناہ کرنے کے باوجود بھی پاک صاف ہو گیا۔ تو اس دن جو ہے شیطان بہت ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ محترم حضرات، یہ تھی عرفہ کے تعلق سے فضیلت اور اس میں روزہ رکھنے کے تعلق سے کچھ باتیں۔ اب آئیے، کل جو ہے عید کا دن ہے اور اس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، یوم النحر کہا جاتا ہے۔ تو کل ہمارے لیے عید کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے۔ یہ قربانی کیا چیز ہے، کہاں سے آئی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے، تبھی تو ہم قربانی کو بہت جوش و ولولے کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ کریں گے، ورنہ کیا ہوگا، ہمارے باپ دادا قربانی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی کریں گے، کوئی ایمانی جوش جذبہ نہیں رہے گا، سب لوگ کر رہے ہیں میں بھی کروں گا۔ تو اس لیے کیا ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ یہ جو قربانی کا کانسیپٹ جو ہے کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ ویسے تو قربانی جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابل اور قابل سے شروع ہوا تھا قربانی کا کانسیپٹ، لیکن ہم لوگ جو قربانی کر رہے ہیں اس کی شروعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم جو ہے زندگی کے ہر موڑ پر قربانی دی، ہر موڑ پر ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی پر مشتمل ہے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے
جو ابراہیم علیہ السلام کے جو اہم واقعات ہیں قربانی کے دینے کے، ان کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ ہمیں قربانی کی اہمیت کو کب اندازہ پتہ چلے۔ محترم حضرات، ابراہیم علیہ السلام کے قوم والے جو ہے سورج کی چاند کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ جب جو ہے سورج نکلنے لگا تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ سورج تو بہت آب و تاب کے ساتھ اٹھ رہا ہے، یہ تو میرا رب ہے۔ اس کے بعد جب دن گزرنے کے بعد، ڈھلنے کے بعد جب سورج جب ڈوبنے لگا تو کہا، یہ ڈوبنے والی چیز، یہ غائب ہونے والی چیز، یہ مٹنے والی چیز تو رب نہیں ہو سکتا ہرگز۔ رب تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہ سورج تو کسی کے اشارے پر، کسی کے حکم پر چل رہا ہے، تو رب تو کسی کے حکم پر نہیں چلتا ہے بلکہ وہ خود حکم چلاتا ہے۔ اسی طرح سے جب چاند جو ہے آب و تاب کے ساتھ رات میں روشن ہونے لگا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے۔ جب چاند بھی جب ڈوبنے لگا، غائب ہونے لگا، تو کہا کہ غائب ہونے والی چیز، مٹنے والی چیز، ڈوبنے والی چیز، کسی کے تابع چلنے والی چیز ہرگز خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنا رخ، اپنا چہرہ اس ذات کی طرف موڑ رہا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو سورج کا پیدا کرنے والا ہے، جو چاند کا پیدا کرنے والا ہے، جو سمندر، آسمان و زمین ساری چیزوں کا مخلوق ہے، ساری چیزوں کا خالق ہے، جن کے قبضہ قدرت میں ساری چیزیں، میں اس کی طرف اپنے رخ موڑتا ہوں یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اس طرح قوم کے لوگوں کو سمجھایا۔ پھر بتوں کی باری آئی۔ اس کے پیچھے قصہ ہے، ایک بار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے میلے ٹھیلے کی طرف جا رہے تھے۔ میلہ ٹھیلا عرس آج بھی ہمارے مسلم معاشرے میں بھی ہے، عرس لگتا ہے۔ عرس میں کیا ہوتا ہے؟ میلہ ٹھیلا، خرید و فروخت، بے حیائی، قوالی، رقص، گانے کیا کیا سب میلے ٹھیلوں میں جو چیز۔ تو اس کی قوم والے جو ہے میلے ٹھیلے کی طرف جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی بلایا، آپ بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ جاؤ، میں یہیں رہتا ہوں، گھر پہ رہتا ہوں۔ جب سارے لوگ چلے گئے میلے میں تو ابراہیم علیہ السلام بت خانے کا رخ کیا اور بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت کو باقی رکھ کر جس سے توڑا تھا، ہتھوڑا چاہے وہ کلہاڑی جو بھی ہو، اس سے توڑا تھا، اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے گھر، گاؤں، بستی، اس کے بعد جب رخ کیا بت خانے کا، دیکھا بت خانے کی حالت ہے، سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، حالت جو ہے بہت خراب ہے، یہ کس نے کیا؟ سارے لوگوں نے کہا، ہمارا تو پورا گمان ہے کہ ابراہیم نے کیا ہوگا۔ سارے لوگوں نے کہا، چلو ابراہیم کو بلاؤ اور ان سے پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمہارا کرتوت ہے، تمہیں نے اسی طرح کیا ہے، بتاؤ کس نے اس طرح کیا، کس نے ہمارے بتوں کو توڑا، تم بتاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے ایک بت کھڑا ہے، اس کو آپ رب مانتے ہو، اس سے آپ جو اپنی حاجت روائی کرتے ہو، اس سے سوال کرتے ہو، اس کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھتے ہو، تو اسی سے پوچھ لو نا، یہ بتا دیں گے تم کو۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا، ارے بیوقوف، یہ تو مٹی کا، پتھر کا، لکڑی کا یہ بت، یہ تو بے جان چیز ہے، یہ کیسے ہماری آواز سنے گا اور ہمارا جواب دے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پلٹوار کیا اور کہا، بیوقوف ہو، جو چیز تمہاری بات نہیں سن سکتی، جو چیز تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی، جس چیز کے اوپر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے وہ اپنے مکھی کو نہیں اڑا سکتا، نہیں ہٹا سکتی، ایسی چیز کیسے تمہارا خدا بن سکتا ہے، کیسے تمہارا رب بن سکتا ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے قوم کے لوگ ہکا بکا رہ گئے، اس کی زبان بند ہو گئی، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ اس کے بعد اب کیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوا کہ سب لوگوں نے مشورہ کیا اور کہا کہ ابراہیم کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، اس کو مارنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے مشورہ کیا کیسے مارنا چاہیے، مختلف رائے آئی۔ اس کے بعد ایک رائے یہ جو مانی گئی کیا کہ سارے لوگوں نے کہا کہ ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، ابراہیم کے لیے ایک آگ کا الاؤ تیار کرو، ایک آگ جو ہے تیار کرو جس میں ہم ابراہیم کو ڈال کر جو ہے اس کو جلا دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے آگ تیار کیا گیا، آگ کا الاؤ تیار کیا گیا۔
آگ اتنی زیادہ تیز آگ تھی، اتنی تیز آگ تھی، اس کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے اوپر سے 2-4 کلومیٹر اوپر سے بھی اگر پرندہ اڑ جائے تو جل کے راکھ ہو جائے۔ پھر اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، تو لوگوں نے سوچا کہ اب کیسے ابراہیم کو ڈالا جائے اس آگ میں، تو جو ہے توپ ٹائپ کا ایک چیز بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھ کر جو ہے پھینکا گیا آگ میں۔ آگ میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن اللہ کا حکم آ گیا نہیں جلانا بول کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف ٹھنڈک نہیں کہا، اس لیے کہ ٹھنڈی چیز بھی ایک عذاب ہے۔ مثال کے طور پر برف کے سیل میں اگر آپ کو جو ہے خالی بدن کر کے لیٹا دیا جائے تو آپ جو ہے 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے اس پر، تو ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی ٹھنڈک بن جائے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تو یہ جو ہے پہلی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوئے، اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن قوم کی بات نہیں مانی اور اپنے مشن کو، اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ دوسری قربانی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی بستی کو چھوڑنے کا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ہے یہاں پر جو ہے میرا مشن کامیاب نہیں ہو رہا ہے، لوگ بہت ہر درم ہیں، میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ آپ ہی اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی جہاں پر پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، ساری چیزوں کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے چھوڑ دینا کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو یہ بستی چھوڑنے کی قربانی دوسری قربانی تھی۔ تیسری قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب بستی چھوڑ دیے تو بستی چھوڑتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے ایک لڑکا عطا فرما، رب ہب لی من الصالحین، نیک لڑکا عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً 80 یا 85 سال کی عمر میں ایک لڑکا عطا کیا، جس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس کے بعد شیرخوار بچہ بھی دودھ پیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ اے ابراہیم تم اپنے اس شیرخوار بچے کو اور اپنی بیوی کو جو ہے سنگ لاخ میدان میں، ایسا میدان جہاں پر نہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ جہاں پر نہ جھاڑ درخت اور نہ چرند پرند تھے، سوکھی جگہ، پتھریلی اور کنکریلی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جہاں پر انسان کو جانا مطلب موت کو دعوت دینا، وہاں پر چھوڑ کر آؤ بول کے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں جا کر اس کو چھوڑ کر آنے لگے۔ اللہ اکبر! آپ ہی سوچ کر دیکھیے، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچے کو وہ سنگلاخ میدان میں چھوڑ کر آنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوا۔ جب چھوڑ کر دونوں کو رکھ کر جب آنے لگے تو حضرت ہاجرہ فرماتے ہیں، اے میرے شوہر، آپ کیوں مجھے اور بچے کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہم تو یہاں پر ایک دن بھی زندہ نہیں رہیں گے، مر جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بولنے کی سکت نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی زبان نہیں کھلی، کیا جواب دیں گے بول کے چپ چاپ پھر جاتے رہے۔ تو پھر دوبارہ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ میرے شوہر، کیا یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو آپ ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اپنے مشن میں جاتے رہے۔ ادھر جو ہے ان کا دانہ پانی ختم ہو گیا، بچہ جو ہے پانی کے لیے، دودھ کے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ ماں جو ہے صفا و مروہ کا چکر لگا رہی ہے پانی کے لیے، صفا پر جب چڑھتی ہے تو مروہ کی طرف پانی جیسے دکھتا ہے چمکتی ہوئی چیز، وہاں دوڑ کر جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ ریتیلا پتھر ہے، پھر وہاں سے پھر جو ہے مروہ کی طرف دیکھیے، اس طرح سے صفا مروہ کا چکر لگاتی ہے، دوڑتی ہے، تڑپتی ہے پانی کے لیے، بچے کو پلانے کے لیے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ حاجیوں کے لیے صفا مروہ کا جو ہے چکر لگانے کو ضروری قرار دیا، اور یہ نشانی اب تک چلی آ رہی ہے، اور حاجی لوگ اس کو ابھی جو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی مشن میں لگ گئے، کچھ سال گزرے تھے، 5-6 سال 7 سال، بچہ تھوڑا بڑا ہوا، باپ کے ساتھ جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، باپ کا چھوٹا موٹا کام کرنے کے قابل ہوا، تو چوتھی قربانی، چوتھا حکم، چوتھی آزمائش آ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ اللہ اکبر! بچہ تھوڑا بڑا ہوا 7-8 سال کا، اس وقت حکم کیا آ رہا ہے کہ تم اپنے بچے کو ذبح کرو۔ ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرا دن دیکھا، تیسرا دن دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے،
ہمیں اس آزمائش میں کھرا اترنا. دوڑا دوڑا بھاگا با اپنے بیٹے کے پاس آیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا, اے میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یہ میرے بیٹے, میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, تم کیا کہتے ہو اس تعلق سے. اللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام پر بھی قربان جائیے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ان کی کیسی تربیت ہوئی ہوگی. اس نے کہا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا جان, آپ کو جو حکم ہوا ہے اس حکم کو کر گزریے. یعنی آپ کو جو ذبح کرنے کا حکم ہوا, مجھے ذبح کیجئے, میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں, لیکن بیٹا کیا جواب دے رہا ہے؟ اللہ کا حکم. یعنی بیٹا جو ہے خواب نہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم. بیٹے کو معلوم ہے کہ نبی کا جو خواب جو ہے سچا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. تو بیٹے کہتے ہیں کہ یا ابا جان, آپ جو ہے مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. آپ جب مجھے ذبح کریں گے, مجھے قربان کریں گے, تو میں کوئی چلاؤں گا نہیں, چیخوں گا نہیں, شکو شکایت نہیں کروں گا, بلکہ میں صبر کروں گا, اور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ ہمت مت ہاریے, آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. پھر فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں مطیع ہو گئے, باپ بیٹا, باپ جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہوا, تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل پر گرا دیا, جیسے جانور کو گرا دیا جاتا. اس کے بعد چھری چلانے لگے. اللہ کی طرف سے ندا آئی, وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, اے ابراہیم, قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم ایسے ہی نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے جنت سے فرشتوں کے ذریعے سے مینڈل آیا گیا اور اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی دے دیا اس کی. تو وہ ادا, اللہ اکبر, اللہ کو یہ قربانی والی ادا اتنا پسند آیا کہ اس قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا, اور اس دن کو عید کا دن قرار دیا. سبحان اللہ. اور اس دن جو ہے عید کے دن قربانی کرنے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ. تو اسی سنت کو, اسی ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو ہم جو ہے جاری کرتے ہیں. اسی سنت کی یاد دہانی کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں, اسی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں, اور قیامت تک یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے زندہ رہے گی. اور اس دن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعظم الایام عند اللہ یوم النحر. سالوں میں جتنے دن ہیں, سارے دنوں کا سردار, سارے دنوں میں سب سے افضل دن, سب سے مقام و مرتبہ والا دن یہی دن ہے, عید الاضحیٰ والا دن. کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسی آزمائش میں ڈالی کہ دنیا رہنے تک, قیامت تک لوگ یاد کرتے رہیں گے, اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے رہیں گے. محترم سامعین, میرا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اب قربانی کے تعلق سے 2-4 چیزیں آپ سن لیجئے, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلی چیز کیا, خلوص و للہیت و تقوی کے ساتھ ہمیں قربانی کرنا. ہمیں بڑے بڑے جانوروں کو خرید کر جو ہے لوگوں کو کہتے پھرنا کہ میں جو ہے یہ جانور جو ہے 50,000 کا لیا, 1 لاکھ کا لیا, 5 لاکھ کا لیا, اس طرح سے اپنی تعریف کے لیے جو ہے لوگوں کو کہتے پھرنا, اس طرح سے ریاکاری کر کے جو قربانی کرتے ہیں, ایسی قربانی قبول نہیں ہے تو ہوتی ہے, ایسی قربانی برباد ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ تم جو قربانی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے گوشت اور جانوروں کو گوشت اور خون جو ہے اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے, بلکہ اللہ کے پاس جو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تم کس ارادے سے, کس نیت سے, کس اخلاص کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو. لہٰذا ہمیں قربانی سے پہلے یہ نیت کر لینا کہ میں اس قربانی کو اللہ کی رضامندی کے لیے, اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے, اور ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے قربانی دے رہا ہوں. یہ ہمارے دل میں رہنا, تب انشاءاللہ ہمارے قربانی جو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. قربانی کے تعلق سے اور 2-3 باتیں, کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے, اور سن لیجئے. میں 2-3 منٹ میں خالی گنا کے چھوڑ دوں گا. سب سے پہلے جانور ذبح کرنے تک ناخن اور بال نہیں کٹ کرنا. قربانی ذبح کرنے کے بعد ہی ناخن اور بال کٹ کرنا چاہیے.
نمبر 2 جو 8 قسم کے جانور ذبح کر سکتے ہیں، بکری نر مادہ، بھیڑ نر مادہ، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، اس طرح سے 8 قسم کے جانور ہو جاتے ہیں جو ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ جانور جو ہے مثنی ہونا چاہیے، یعنی 2 دانت والا جانور ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک جانور یا ایک حصہ پوری فیملی کے لیے کافی ہوگا، الگ الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، کر سکتے ہیں۔ قربانی کے 4 دن ہوتے ہیں، 10 11 12 13، 4 دن جو ہے قربانی کے ہوتے ہیں۔ ان چاروں دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل جو ہے پہلا دن کرنا۔ اگر کوئی 4 بکری ذبح کرنا چاہتے ہیں، ایک ایک کر کے 4 دن میں 4 بکری یا 4 جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ قربانی خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ قصائی کو بلاتے ہیں، اس سے صفائی کرانا چاہیے، کٹ کرانا چاہیے، لیکن ذبح خود اپنے ہاتھ سے کرنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ بے نمازی کی قربانی نہیں ہوتی، الا یہ کہ سچے دل سے توبہ کر لے اور نیکسٹ ٹائم سے نماز نہ چھوڑنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اب اپنی سہولت کے مطابق جو ہے اس کو کھائیے، کھلائیے اور جمع کیجیے، کچھ بھی کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا ان کی طرف سے جو قربانی کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح میت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی حدیثوں میں دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح سے قصائی کو قربانی کا گوشت یا کھال کو اجرت کے طور پر نہیں دینا چاہیے، بلکہ خود استعمال کرنا، یا تو کسی مرکز یا مدرسے میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو بہت زیادہ سجانا، سنورنا، وضو کرانا، غسل کرانا، خون کو تبرک سمجھ کر گھروں میں اور بچوں میں جو اس کو ملنا لگانا، یہ ساری چیزیں جو اس سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ نارملی قربانی کے جانور کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، لیکن یہ ساری جو ہے چیزیں کرنا درست نہیں ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ ہم جو پاکی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ تو آج جو ہے کل جو ہے قربانی کریں گے تو چاروں طرف سے گندگیاں پھیلتی ہے اور جو ہے کہیں کچھ ڈال دیتے ہیں۔ یہ بالکل پاکی صفائی کا خیال کیجئے، اپنے گھروں میں کیجئے، کہیں بھی کیجئے۔ ذبح کرنے کے بعد جگہ کو دھوئیے، پاک صاف رکھیے، یہی جو ہے اسلام کا میسیج ہے، تاکہ غیر مسلم بھی دیکھ کر جو ہے ان کو بھی خوشی ہو کہ یہ مسلمان قوم جو بہت مہذب قوم ہے، بہت صاف ستھرا قوم ہے، اس کے دل میں یہ بات آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی بات قربانی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم نے کہا ہے، سنا ہے، اس پر جو ہے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔